اور ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، صحت بھی انہی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف محسوس ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ انسانی جسم میں گردے فاسد مادوں کے اخراج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کلیہ کو گردہ بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو کڈنی یا نیفرک بھی کہتے ہیں۔ گردے دراصل لوبیا کی شکل کے دو اعضاء ہیں جو کہ خون میں پیدا ہوتے رہنے والے غیر ضروری اجزاء کو خون سے الگ کر کے یا چھان کر پانی کے ساتھ پیشاب کی شکل میں جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر یورولوجی ڈپارٹمنٹ راولپنڈی میڈیکل کالج کے بے نظیر بھٹو ہسپتال کے جو ہیڈ ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ممتاز احمد۔ ڈاکٹر ممتاز احمد، آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ گردہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور گردوں کی جو بیماریاں ہیں اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ بیسیکلی یہ گردے ایک وائٹل آرگن ہے۔ وائٹل آرگن کا مطلب ہے کہ یہ جس طرح کے دل، دماغ، جگر کی طرح جو ہے نا ایک ایسنشل کمپوننٹ ہے۔ مطلب ہے کہ ویسے تو ہر چیز بہت ایسنشل ہے، لیکن بازو، ٹانگ، دوسری چیزوں کے بغیر بھی اگر نہ اللہ تعالیٰ کوئی وجہ ہو اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن گردے مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کے بغیر جو ہے وہ نارمل زندگی کا گزارنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو بیسیکلی جس طرح آپ نے بتایا کہ گردوں کا مقصد جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واٹر بیلنس، پانی کا بیلنس جو ہے ہمارے جسم میں وہ مینٹین رکھتے ہیں، سالٹس، الیکٹرولائٹس، اور اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ ویسٹ اینڈ پروڈکٹس ہیں جو کہ خوراک اور دوسرا جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتے ہیں ان دا فارم آف یوریا اور کریٹینین، اس کو ایکسکریٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور وائٹامن بھی بناتے ہیں۔ جس طرح ایک خون بنانے والا ایک وائٹامن ہوتا ہے ایریتھروپوئٹین، اور وائٹامن ڈی، اس کو بھی ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ ان کے مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے کام ہے گردے کے مین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ گردے آپ نے جیسے بتایا ہر روز انسانی جسم میں تقریباً 200 ملی لیٹر خون سے گندے اجزاء اور زائد پانی کا اخراج کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اگر فاسد مادوں کا جسم سے اخراج نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو اس سے گردوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی گردے کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیفران۔ یہ بہت سارے تقریباً 1 سے زیادہ ملین نیفران ہوتے ہیں جو کہ مطلب ایک ٹیوبس، بہت ساری ایک ٹیوبس کی شکل میں ہوتے ہیں، اور اس کا بیسیکلی ایک حصے میں جو ہے نا وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ خون جاتا ہے اور خون وہاں سے فلٹر ہوتا ہے۔ ایک سائڈ سے خون جا رہا ہے اور اس کا ایک آگے پروسیس ہے جو فلٹریشن ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو باڈی کی جو ہمیں نہیں چاہیے باڈی کو وہ ایڈ ہو جاتی ہیں، اور جو مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باڈی ریکوائر ہوتی ہیں وہ اس میں سے ایبزارب ہو جاتی ہیں، اور اس نیفران میں سے جو بلڈ فلٹر ہو کے تو ایک یورین کی شکل میں اختیار کرتا ہے اور اینڈ پہ ایک یورین بن جاتا ہے۔ تو اس کے دو کمپوننٹ، ایک نیفران ہو گیا جس میں سے فلٹریشن ہوتی ہے خون کی، اور ایک دوسرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یورینری پیسیجز۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یورین جو جہاں سے پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کیلسز ہوتے ہیں اور پیلوس ہوتی ہے، پھر یوریٹر ہوتا ہے، اور پھر ایک پورا ایک لمبا راستہ ہوتا ہے، وہاں سے یورین کی پیسیج جو ہے نا باہر تک ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ دو کمپوننٹ، ایک جو کمپوننٹ جو نیفران کا کمپوننٹ ہے، یہ بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں نیفرالوجسٹ کا کام ہوتا ہے کہ یہ جو فلٹریشن کے پرابلم ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں۔ ایز اے یورالوجسٹ جو ہم کام کرتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں سے یورین کی پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے جو یورینری پیسیج سٹارٹ ہوتا ہے، تو بیسیکلی ہمارا کام ہے کہ یورینری پیسیج کو کلیئر رکھنا، کیونکہ جب تک کہ یورینری پیسیج کلیئر نہیں ہوں گے تو وہ جو ہے نا یورین کی اگر کسی لیول پہ بھی اگر رکاوٹ ہو جائے گی تو اس سے گردے میں پریشر بڑھ جائے گا اور گردہ پھر کام نہیں کرتا۔ اب ہمارے ہاں جو سب سے بڑی جو وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں رکاوٹ کی، لیکن اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے گردے میں اور گردے کی نالی میں رکاوٹ کی، وہ پتھری ہے۔ اور پتھری جو ہے گردے میں اور گردے کی نالی میں، یعنی کڈنی سٹون اینڈ یوریٹر سٹون، یہ بڑا ایک پریولنٹ مطلب ہے ہمارے ہاں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 15 سے 20% لوگوں کو یہ گردے اور گردے کی نالی کی پتھری کی شکایت ہے۔ اور اس کا ایک اور اہم جو جز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ینگ ایج گروپ کو افیکٹ کرتی ہے۔ میجارٹی آف جو بندے ہوتے ہیں 80 to 90% وہ 20 سے لے کے 40 ایئرس تک
یعنی اس ایج گروپ میں جس میں لوگ خواتین اور مرد سب سے زیادہ یوزفل ہیں اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، تو بہت ہائی پریولنس ہے. اور انفارچونیٹ اس کا یہ ہے کہ ڈیو ٹو مینی فیکٹرز کیا ہیں اس میں یہ ہے کہ الٹریسی ہے، اگنورینس ہے، اکانومی کا ہے، اور پھر کچھ مس یوز دوائیوں کا، اور کچھ ٹیمپٹیشن ٹورڈز دی ادر ٹریٹمنٹ میتھڈز. ہمارے بہت سارے ایٹ لیسٹ 1/3 یا 1/4 ایسے مریض ہیں جو کہ یہ جو گردے کی پتھری اور نالی کی پتھری ہے جو کہ 100% پریونٹیبل اور ٹریٹیبل چونکہ بیماری ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کا گردہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یا تو اس کو ڈائلسس، پوری زندگی ڈائلسس کرانا پڑتا ہے 2 یا 3 دفعہ ہفتے میں، یا اس کو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے. اور وہی جو ایک چھوٹی سی بیماری تھی پتھری کی جو 100% پریونٹیبل تھی، اس کی وجہ سے اب لوگ جو ہے نا وہ گردے ان کے فیل ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے علاج پہ ان کی تکلیف اور باقی چیزوں کے علاوہ ان پہ ملین روپیز اپنا ہماری قوم کا اور ان کا فیملیز کا وہ خرچہ آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ گردوں میں پتھری پیدا ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے چونکہ بہت کامن سب سے یعنی 50 to 60% یورالوجی جو ہے وہ پتھری کے گرد گھومتی ہے. اور اسی لیے کہ اگر اس پتھری کو علاج نہ کیا جائے تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکیوٹ رینل فیلئر ہو جاتا ہے یا کرونک رینل. ایکیوٹ یہ ہے کہ سڈنلی آپ کے گردے، اگر دونوں گردے جو ہے پتھری کی وجہ سے بلاک ہو جائیں تو آپ کو اچانک سڈن ایکیوٹ رینل فیلئر ہو جائے گا اور اس کے بعد مریض کا بچنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح کرونک رینل فیلئر یعنی پتھری کی وجہ سے آہستہ آہستہ گردے جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ بہت ساری جو وجوہات ہیں لوگوں کے اس طرف جانے کی، ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹریٹمنٹ فیسلٹیز کا نہ ہونا، اور اس طرح کی ٹریٹمنٹ فیسلٹیز کا نہ ہونا جس کو ہم کہتے ہیں منیملی انویسو سرجری. اب ہم نے یہاں پہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں منیملی انویسو ٹریٹمنٹ آف سٹون، جس کی مدد سے ہم بڑی سے بڑی پتھری جو ہے بغیر بڑے آپریشن، بڑے چیرا دینے کے بغیر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس کو ہم اس آپریشن کو کہتے ہیں PCNL، پرکوٹینیس نیفرولیتھاٹمی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 8 ملی میٹر سے 10 ملی میٹر میکسیمم ایک سوراخ کے ذریعے بڑی سے بڑی پتھری نکال سکتے ہیں. اور آپ یہ جان کے خوش ہوں گے کہ یہ جو فیسلٹیز ہے یہ ون آف دا ہائیسٹ والیوم سینٹر ہے ہمارا اور فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان دا پبلک سیکٹرز ہے. اور ہم نے پچھلے 2 سال میں تقریباً 500 سے 600 مریضوں کا اس جو ہے طریقہ علاج سے جو ہے نا وہ علاج کیا ہے. اور اس کی خوبی ہے کہ آپ اگر مریض آج اس کا آپریشن کرتے ہیں تو دوسرے دن مریض گھر چلا جاتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی نالی، کوئی ٹیوب بھی نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ مریض آ رہے ہیں. اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہماری یہ جو پتھری کا جو پرابلم ہے اس سے نجات دلائی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گردے اور مثانے میں پتھری کا طریقہ علاج کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ اگر ایک سے زیادہ ہو پتھر تو پھر کیا ہوتا ہے علاج کا طریقہ؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو یہ ڈیپینڈز کرتا ہے آپ کی جو پتھری کا سائز ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے. اب یہ ہے کہ اگر انیشل چونکہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں میں بہت سارے اور مطلب ہے کہ پرابلم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگنورنس ہے، الٹریسی ہے اور اکانومی کا ایک میجر ایشو ہے. تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ لوگ لیٹ سٹیج پہ آتے ہیں. ادروائز اگر ابتدائی مراحل میں اگر ایک پیشنٹ آ جائے تو اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے، یعنی دوائیوں سے بھی چھوٹی پتھری کا جو اخراج ہے وہ ممکن ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیج جو ہوتی ہے اس میں ایک لیتھوٹپسی ہوتی ہے، یعنی بغیر آپریشن کے جو ہے وہ پتھری جو ہے نا اس کو توڑ دی جاتی ہے اور وہ بغیر آپریشن کے نکل جاتی ہے. تو یہ جو آپریشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں PCNL، بغیر کسی بڑا چیرا دیے ہوئے، یہ جو ہوتی ہے یہ ایک لاسٹ سٹیج ہے جب بڑی سے بڑی پتھری اس طریقہ علاج سے جو ہے نا وہ نکل آتی ہے. اور ہمارے یہاں کنونشنلی پہلے جو ہے نا وہ اوپن آپریشن ہوتا تھا جو کہ ہم نے اب جو ہے نا پچھلے 2-3 سال سے بالکل جو ہے نا وہ ختم کر دیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ان پتھریوں سے کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور کیا کرنا چاہیے کہ ان میں پتھری پیدا نہ ہو؟ جی کیسی خوراک کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ اس کی وجہ سے اگر آپ پتھری کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو اس سے گردے فیل ہو جائیں گے، ایکیوٹ رینل فیلئر، کرونک رینل فیلئر ہو جائے گا. اس کے بعد ایک بہت جو میجر کمپلیکیشن ہے انفیکشن ہے، یعنی پتھری کی وجہ سے یہ گردے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور انفیکشن کی وجہ سے وہ سارا انفیکشن وہ باڈی میں چلا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیکٹیریا اور سیپٹیسیمیا. اور اس کا ایک میجر
جو وجہ ہے کہ اس میں مارٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے، یعنی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ جہاں تک آپ نے بتایا کہ اس کا کیا علاج ہے، تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو کسی مریض کو بھی گردے اور گردے کی نالی میں پتھری ہوگی تو اس کو درد ہوگا، گردے کا درد ہوگا۔ اب جو گردے کا درد ہے یہ بیماری نہیں، یہ بیسیکلی ایک سمٹمز ہے، علامت ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان دا کڈنی۔ تو اب اگر گردے کی پتھری اور نالی کی پتھری نے گردے میں رکاوٹ پیدا کی تو وہ سڈنلی مریض کو گردے کا درد ہوگا، اور اس درد کو اگر ہم اگنور کر دیں گے تو آہستہ آہستہ دوائی سے یا ٹیکے وارا سے، اور اگر اس پتھری کا علاج نہیں کرائیں گے تو گریجولی کیا ہوگا کہ وہ گردہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب جہاں تک اس کے ہونے کی وجہ ہے، اب یہ تو ایک ہے، ایک اینڈ پروڈکٹ ہے کہ پتھری کا ہونا۔ اب اس کی کچھ وجوہات ہیں جسم میں، اب اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پتھری کسی ایک انڈیویجول پیشنٹ میں وہ کس وجہ سے بنی ہے۔ اب ڈفرینٹ وجوہات ہیں، کیلشیم کا زیادہ ہونا، یورک ایسڈ ایک بڑی کامن وجہ ہے ہمارے ہاں، جو کہ گوشت اور اس طرح کی دوسری چیزیں کھانے سے ہوتی ہے، اور کچھ ہیریڈیٹری پرابلم ہوتا ہے۔ تو کیلشیم اور یورک ایسڈ ایک کامن ریزنز ہے۔ اور جس وقت ہم پتھری کسی کی نکال لی جاتی ہے کسی بھی طریقہ علاج سے، تو اس کا بعد نیکسٹ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری ایک میٹابولک ایویلویشن کرایا جائے، یہ پتہ کیا جائے کہ اس کے جسم میں کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی زیادتی ہے، تاکہ اس کے مطابق اس کو دوا اور اس کو پرہیز جو ہے نا اس کے لیے تجویز کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر گردوں کو انسانی جسم سے نکال دیا جائے تو اس کے آئندہ زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ حکومتی سطح پر گردوں کی پیوندکاری کہاں ہوتی ہے، اور کیا غریب شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ گردوں کی پیوندکاری کرا سکے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ دیکھیں ایک گردہ کسی کا بھی نکالنے سے، ایک گردہ یعنی انسانی جو زندگی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک گردہ سفیشینٹ ہوتا ہے۔ اب ہماری جنرلی جو عام ہم گردہ جس کو ہم کہتے ہیں نیفریکٹمی کی اگین میں کہوں گا کہ جو نکالنے کی سب سے بڑی ہمارے وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گردے کا ناکارہ ہو جانا پتھری کی وجہ سے، تو یہ سب سے کامنسٹ وجہ ہے گردے نکالنے کی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور جو عام وجہ ہے گردے نکالنے کی وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی ڈونر جو ہے اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی کے اگر گردے فیل ہو جائیں تو اس کو اپنا گردہ جو ہے وہ عطیہ کر دیتا ہے، تو وہ جب ایک گردے کا عطیہ کر دیتا ہے تو اس کی جو نارمل زندگی ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جہاں تک جب پورے یعنی آپ کا کرونک رینل فیلئر ہو جاتا ہے، جب یعنی اینڈ سٹیج آ جاتی ہے کہ اس میں، تو پھر اس کا ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے کہ یا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مینٹیننس ڈائلسس، یعنی اس مریض کو ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ پوری زندگی میں ڈائلسس کرانا پڑتا ہے، یا اس کا الٹرنیٹو یہ ہے رینل ٹرانسپلانٹیشن یا گردے کی پیوندکاری۔ اب اس کے 2 قسم کے مسائل ہیں ہمارے ہاں، کہ ایک تو بیسٹ تو یہ ہے کہ وہ کوئی اس کا رشتہ دار جس کو ہم کہتے ہیں ریلیٹڈ ڈونر، کہ اپنا رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی جو ہے نا یا میاں بیوی وہ گردہ دے، کیونکہ وہ اس میں بیسٹ چانسز ہیں گردے کے سروائیول کے۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ فیسلٹیز کہاں ہیں، تو یہ ہمارے ہاں کافی مطلب ہمارے اپنے ہاسپٹل میں یہ جو ہے ہم نے اس میں رینل ٹرانسپلانٹیشن کے کیسز کر رہے ہیں، اور یہ فری فیسلٹیز اویلیبل ہے۔ اور اسی طرح گورنمنٹ آف پنجاب کافی اور جو ہے انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اور کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کافی بڑے بڑے شہروں میں، لاہور میں، ملتان میں، بہاولپور میں اور فیصل آباد میں، اور ایون ہمارے راولپنڈی میں یہ ایک راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے نام سے ایک ادارہ بہت بڑا 250 بیڈ بن رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگلے سال کے اوائل میں یا آخر میں یہ کام سٹارٹ کر دے گا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یورولوجی انسٹیٹیوٹ کب تک کام شروع کر دے گا، اور کیا غریب عوام کا علاج مفت ہو سکے گا؟ جی انشاءاللہ، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ یہ 2017 کے مڈ میں یا آخر تک یہ کام شروع کر دے گا۔ جی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کڈنیز ایک دفعہ جب ان کا علاج کر دیا جاتا ہے دوبارہ بھی بننے کے چانسز ہوتے ہیں لوگوں کے میں، کیونکہ یہ عام پرسپشن پایا جاتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جس وقت سپوز اب یہ جس طرح گردے اور گردے کی نالی کی جو سٹون ہے، اب اس کا ایک جو میجر پرابلم یہ ہے کہ وہ ریکرنس ہے، یعنی 5 سے 7 سال میں 50 سے 60% مریضوں میں دوبارہ پتھری جو ہے دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک امپارٹنٹ کمپوننٹ علاج کا وہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ پتھری سے جان چھڑائی جائے تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کا پورا میٹابولک ورک کر کے تو یہ تعین کریں کہ اس میں جو اس مریض انڈیویجول مریض ہے اس میں پتھری بننے کی کیا وجہ ہے، تاکہ اس میں دوائیوں اور پرہیز کے ذریعے اس کی جو دوبارہ پتھری بننے کا جو عمل ہے اس کو روکا جائے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پتھری کا علاج کرنے کے لیے جو حکیم سے علاج کرواتے ہیں اور دوسرا ہومیوپیتھک علاج بھی ہوتا ہے تو کیا وہ کتنا کارآمد ہے؟ بیسیکلی ایک جو ہمارے ہاں لوگوں کا لیٹ آنا اور لوگوں کا لیٹ پریزنٹیشن اور گردوں کا فیل ہو جانا، بیسیکلی اس میں ایک جو عام وجہ ہے کہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے جو ہے نا ڈفرینٹ اس طرح کے ہومیوپیتھک اور دوسرا جو طریقہ علاج ہیں اس کو وہ کرواتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی ود دا ریزلٹس دیٹ ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. اور اس میں بھی میرا خیال ہے لوگوں کا زیادہ قصور نہیں ہے. بیسیکلی جو ہمارے ہاں جو فری فیسلٹیز کا ہونا اور ایسی فیسلٹیز کا ہونا جس کے ذریعے جو منیملی انویسو طریقے سے پتھری کا اگر علاج ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ لوگ پھر جو ہے نا، چونکہ یہ بھی لوگ غالباً جو ہے نا اکانومی کی وجہ سے جو ہے نا یہ دوسرے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محمد ممتاز احمد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. بے نظیر بھٹو ہسپتال راولپنڈی یورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہمارے ساتھ موجود تھے اور گردوں کے امراض کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی.